عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، ایک بدعنوان معاشرہ، سادہ الفاظ میں ایک کرپشن سے بھرا ہوا معاشرہ جو ایمان والوں کے صبر و ایمان میں اضافے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کے لیے جزائے خیر کا سبب بنتا ہے، وہی وہ دوسری طرف کمزور ایمان والوں اور منافقوں کے ایمان کو اور کمزور کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی اس وقت آئیں گے جب معاشرے میں بدعنوانی یعنی کرپشن انتہا کو پہنچ جائے گی۔ دوستو، کرپشن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں دھوکے، جھوٹ اور فریب سے کام لیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مغرب میں بے چینی، بدعنوانی یعنی کرپشن اور خوف پھیل جائے گا اور بدعنوانی ہر جگہ اپنے قدم جما لے گی۔ پھر فرمایا ایسی بدعنوانی یعنی کرپشن جنم لے گی جس کی زد سے کوئی بچ نہ سکے گا اور وہ ہر طرف پھیل جائے گی۔ یہ صورتحال یوں ہی رہے گی حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے لوگو، امام مہدی آج سے تمہارے سردار ہیں۔ یہ احادیث اس کرپشن کی طرف اشارہ کرتی ہیں جس کی زد سے کوئی نہ بچ پائے گا اور یہ نہایت تیزی سے پھیل جائے گی، اور مغرب کے متاثر ہونے کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ کہیں گے کہ کرپشن تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے، کبھی عوام کے مال کے ساتھ، کبھی رشوت کی صورت میں، کبھی ظلم کی صورت میں، تو اس کا امام مہدی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا غور طلب بات ہے، یہاں ایسی کرپشن کا ذکر کیا گیا ہے جس کی زد سے کوئی نہیں بچ پائے گا، اور حیرانگی کی بات ہے کہ میں اور آپ اس کا شکار ہو بھی چکے ہیں۔ جس بدعنوانی کا حدیث میں ذکر ہے وہ عالمی بدعنوانی ہے، اور اس نے ہر گھر میں جگہ بنا لی ہے، اور مغرب کا نوجوان اس کا خاص طور پر شکار ہوا ہے، اور آپ بھی اس بات کو مانیں گے، اور اسی سے بہت سے مسلمان ملحد ہو رہے ہیں۔ دور حاضر میں فلسفہ مادیت اس بدعنوانی کی سب سے بڑی مثال ہے، جو کہ اللہ کے وجود اور اس کی تخلیقات کو جھٹلانے کے لیے برسر پیکار ہے۔ اس فلسفے کے پس پردہ نظریہ ارتقاء کی تھیوری ہے، جو کہ اپنے ذاتی سائنسی دعووں کی اوٹ میں اس فلسفے کو تقویت دے رہی ہے۔ دنیا بھر سے مادیت پرست حلقے اس مفروضے کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے دھوکہ، فراڈ اور پروپیگنڈے جیسے ہتھ کنڈے اپنائے بیٹھے ہیں۔ آج یہ تھیوری تقریباً ہر گھر میں پریس اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے قدم جما چکی ہے۔ تمام مسلم ممالک بشمول باقی دنیا، سبھی لوگ اس کے متعلق جانتے ہیں۔ یہ تھیوری لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار جھوٹوں اور دھوکہ دہی کے ساتھ اس وقت بٹھا دی جاتی ہے جب وہ بچے ہوتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس گمراہ سوچ کو لیے پھرتے ہیں کہ ان سمیت تمام جاندار اور کائنات ایک اتفاقی حادثے کی بنا پر وجود میں آ گئے، اور یہ کہ وہ بندروں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمام نوجوان نسل کے ذہنوں میں ارتقاء کے جھوٹے دعووں کو دوران تعلیم دماغوں میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا جا چکا ہے۔ چونکہ ہم مسلمان تھے اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمارے پاس یہ ثبوت موجود تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہیں جنت سے زمین پر اتارا۔ لیکن یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ذرا سوچ کے دیکھیے جنہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کی، یا جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہی نہیں، تو ان کو اس تھیوری پر قائل کرنا کتنا ہی آسان ہوگا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عالمی سطح پر بدعنوانی صرف اس وقت پھیل سکتی ہے جب مناسب ٹیکنالوجی مہیا ہوگی، جیسا کہ آج کے دور میں ہے، یعنی پریس، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ چونکہ یہ ٹیکنالوجی ماضی میں میسر نہیں تھی، اس لیے یہ بدعنوانی پوری دنیا میں اپنے قدم جمانے سے قاصر تھی۔ 50 سال یا 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اس تھیوری کے بارے میں ہمارے بزرگوں سے یا ہماری نسل سے کوئی معلومات ملے گی ہی نہیں، جیسے کہ یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن آج یہ ہر بچہ جانتا ہے۔ ماضی میں ہمیں عالمی سطح پر کسی ایسی کرپشن کا وجود نہیں ملتا جو کہ وجود خدا، تخلیق حیات اور مذہب کے خلاف ہو۔ یہ تمام حالات امام مہدی کی دور حاضر میں آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔